بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 اپریل بروز بدھ ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس کی آج سماعت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان شوگر مل کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ حمزہ شہباز اور شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے ہیں، وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس پر سماعت ہوئی ہے، وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ٹی ایل پی کے ایک کارکن گرفتار ہوئے ہیں جن سے اسلحہ برآمد ہوا ہے اور جنہوں نے انکشاف کیا ہے اور اقبال جرم کیا ہے کہ وہ وزیر داخلہ شیخ رشید کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، وہ اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے کل ایک کیس پر سماعت کی تھی اور آج اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بیوروکریٹس نیب کا بہانہ بنا کے کام نہیں کرتے، 10 روپے کا بھی کام ہو تو وہ بہانہ بنا کر بیٹھتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ یہ شریف مافیا ہیں جو حکومت کو نہیں چلنے دے رہے اور ان کے خلاف بڑا حکم جاری کر دیا ہے، بڑا ایکشن لے لیا ہے چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی حکومت کے لیے کہ اگر بیوروکریسی سیدھی ہو جائے۔ وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو معاملہ ہے ٹی ایل پی کے کارکن کا۔ ٹی ایل پی کے کارکن ہے ملزم اشرف کو گرفتار کیا گیا تھا جب کل تحریک لبیک کا دھرنا ختم ہوتا ہے، اور دھرنا ختم ہونے کے بعد وہاں پر جب پولیس اپنی جو روڈز ہیں وہ کلیئر کرواتی ہے تو ایک شخص وہاں پر بیٹھا رہا اور اس نے کہا میں دھرنا ختم نہیں کروں گا۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے تھانے میں لایا گیا تو وہاں پر اس نے سینئر پولیس افسران کے سامنے اس سے پسٹل بھی ریکور ہوا۔ جب پولیس افسران کے سامنے لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں گھر سے آیا تھا لانگ مارچ میں جانے کے لیے اور میں اس امید میں تھا کہ مجھے جب بھی موقع ملے گا کہیں پہ بھی میں شیخ رشید کو قتل کر دوں گا، اور اس وجہ سے میں یہ پسٹل بھی لے کر آیا تھا۔ اب ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو حوالات پہ بند کر دیا گیا ہے۔ باقی جن کے خلاف کیسز ہیں جو صرف 16 ایم پی او کے تحت گرفتار تھے ان کو رہا کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جن کے خلاف کیونکہ 200 سے زائد مقدمات ہیں، اس میں سعد رضوی کے خلاف بھی مقدمات ہیں، وہ جو پروسیس ہے قانون کا اس کے تحت ہی باہر آئیں گے، ویسے وہ باہر نہیں آ سکتے۔ اب ان کا آگے کیا معاملہ بنتا ہے، کوئی جے آئی ٹی بنتی ہے، وہ ضمانتوں کے لیے اپلائی کریں گے، جو بھی ڈیٹیلز ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ پھر اسحاق ڈار کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا تھا آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں، اور 2018 میں شاہد خاقان عباسی نے اپنے ہی جہاز پر اس کو باہر بھگا دیا تھا مفرور اشتہاری اسحاق ڈار کو، اور اسحاق ڈار کے خلاف اربوں روپے کے آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس تھا۔ ان کے ساتھ نعیم محمود اور منصور رضا، یہ 2 ملزمان تھے جو فیسیلیٹیٹر تھے اسحاق ڈار کے۔ یہ دونوں ملزمان آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور جج محمد بشیر صاحب کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور عدالت میں بتایا گیا کیونکہ جو اسحاق ڈار ہے اس کے تو دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اور ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے، تو باقی ملزمان کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اشتہاری ڈکلیئر ہونے کے باوجود جو اسحاق ڈار ہے اس کے خلاف ریفرنس پر کارروائی آگے چل رہی ہے، اور گواہان عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور وہ اپنے بیانات قلم بند کروا رہے ہیں، اور جج محمد بشیر اس سارے معاملے کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ خیر، عدالت نے اب مزید گواہوں کے لیے 5 مئی تک کے لیے ملتوی کر دی ہے عدالت نے اس کیس کی سماعت، اور اب 5 مئی کو اس کے اوپر سماعت ہوگی سارے کے سارے اس کیس کے حوالے سے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اور رمضان شوگر مل کیس۔ ڈیوٹی جج شیخ سجاد صاحب کے پاس بڑے ملزمان پیش ہوئے، اس میں شہباز شریف بھی موجود تھے اور حمزہ شہباز بھی آج عدالت میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ احد چیمہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ احد چیمہ رہائی کے بعد آج پیش ہوئے تھے آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس میں، اور اس میں جو کیس کی جو سماعت ہوتی ہے وہ سماعت تو آپ کو پتہ ہے کہ ججز ابھی تک تعینات نہیں کیے گئے، اور ان کو بڑا ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے شریف خاندان کو، جتنے بھی بڑے ملزمان ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ صرف 3 عدالتوں کے جج ابھی تک دوبارہ اپوائنٹ نہیں کیے گئے، اس میں یا رانا ثناءاللہ کا جج ہے جو اے این ایف کے عدالت کے جج تھے، جج شاکر حسن صاحب، یا جو یہ 2 کیسز تھے آشیانہ اور رمضان شوگر مل کے نذیر چودھری صاحب، ان کی جگہ پہ کوئی تعینات نہیں ہوا، یا جو شہباز شریف کے خلاف اور جو پیراگون والے ہیں خواجہ سعد رفیق وغیرہ اور خواجہ آصف کے خلاف جو کیسز تھے جج جواد الحسن کے پاس، ان کو دوبارہ تعینات ان کی جگہ کوئی نہیں ہوا۔ باقی جو 16 ججز ٹرانسفر ہوئے تھے باقیوں کی جگہوں پر ججز آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی ڈیوٹیز شروع کر دی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہے کہ جن 3 ججز کے پاس اہم کیسز تھے ان کو ابھی تک تعینات نہیں کیا گیا۔
اب اس میں جب آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس اور رمضان شوگر مل کیس کی، کیونکہ اس میں دونوں میں جو فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور گواہوں کے اوپر جو بیانات ان کے قلم بند ہو رہے ہیں اور جرا ہو رہی ہے، آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس وہ ہے جس میں عدالت نے 4 ماہ کا ٹائم دیا تھا نیب عدالت کو۔ لاہور ہائی کورٹ نے جب احد چیمہ کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی تھی تو وہ 4 ماہ تو گزر گئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس اب اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور چند گواہ رہ گئے ہیں جن کے اوپر اب کارروائی ہونی ہے، اور اگر یہ ججز کو ٹرانسفر نہ کیا جاتا تو اب تک یہ ڈیسیجن کے قریب پہنچ گئے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے رمضان شوگر مل کیس میں کیونکہ گواہ تھوڑے ہیں، اس میں بھی اب تک 7 گواہ ہو چکے ہیں اور 4 سے 5 گواہان رہتے ہیں، اور وہ معاملہ بھی منطقی انجام تک پہنچ جائے گا بہت جلد۔ کتنے دن لٹکائیں گے، کتنے دن جج نہیں ہوگا، کتنے دن جج ٹرانسفر ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی 2 سے 2.25 سال عمران خان کی حکومت رہتی ہے، اور یہ 2 سے 2.25 سال تو نہیں لٹکا سکتے، اور الٹیمیٹلی ان کو سزا ہوگی۔ اور یہ جو امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے گی اور اگلی حکومت شاید ہماری آ جائے اور ہم اپنے کیسز کو وڈرا کروا لیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آج عدالت میں حمزہ شہباز بھی شہباز شریف سے ملنے آئے ہوئے تھے اور وہ اپنے کیس میں انہوں نے پیش بھی ہونا تھا۔ مریم اورنگزیب بھی موجود تھیں۔ اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ اور عطا تارڑ عدالت میں آئے تھے۔ جب وہاں سے شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت مکمل ہوتی ہے تو پھر وہ احتساب عدالت میں آ گئے تھے، کیونکہ احتساب عدالت میں جو شہباز شریف اب جب آتے ہیں تو وہ 3-4 گھنٹے آرام سے احتساب عدالت میں، جج تو ہیں نہیں، کام تو ہوتا نہیں، اور وہ وہاں پر ان کا پورا ایک سیاسی اکھاڑا بنتا ہے اور وہ ان کی گپ شپ ہوتی ہے اور وہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جو احد چیمہ کو رہائی کی مبارکباد دی شہباز شریف نے، اور شہباز شریف نے ان سے کہا کہ آپ رہا ہو گئے ہیں اور آپ سرخرو ہوئے ہیں، اور احد چیمہ بار بار بڑے جھک جھک کر شہباز شریف کے جو پرانے احسانات ہیں ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ رانا ثناءاللہ نے جو اشاروں کنایوں میں بتایا ہے شہباز شریف کو درخواست ضمانت کے حوالے سے، آج رانا ثناءاللہ کافی مایوس نظر آ رہے تھے، اور رانا ثناءاللہ نے جب شہباز شریف نے پوچھا تو رانا ثناءاللہ نے ان کو ڈیٹیل بتائی کہ آج کیس کی کیا سماعت ہوئی، کون کون سے ججز تھے، ہمارے وکلاء کی طرف سے کیا دلائل دیے گئے، پہلے ریفری جج والی بھی بات بتائی، پھر آگے سارا معاملہ بتایا، اور نیب پروسیکیوٹر کا بھی بتایا کہ اس نے یہ کہا ہے۔ شہباز شریف نے یہ بھی پوچھا کہ پروسیکیوٹر کون ہے، تو بتایا کہ وہی فیصل رضا بخاری جو پہلے پیش ہوتا ہے۔ تو شہباز شریف کو جو اشاروں میں بتا رہے تھے رانا ثناءاللہ وہ یہ تھے، ان کی چہرے کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ ان کو امید نہیں ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت ہوگی۔ شہباز شریف نے آخر میں یہ کہا ہے کہ چلیں دیکھتے ہیں پھر جو بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اگلے معاملات کو ہم دیکھیں گے۔ اور ساتھ جب ان سے یہ کہا گیا کہ اب ہم نے جو اپنی جو پی ڈی ایم کے حوالے سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی تو چلی گئی ہے تو اب ہم کو لانگ مارچ کریں، تو اس پر حمزہ شہباز بھی تھے، رانا ثناءاللہ بھی تھے، مریم اورنگزیب بھی تھی، تو شہباز شریف نے کہا ابھی عید تک آپ خاموش ہو جائیں اور ابھی آپ نے کوئی بھی معاملہ نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے عطا تارڑ نے بھی ساری ڈیٹیلز بتائیں جو بھی کیس کے حوالے سے تھیں، اور عدالت نے 18 مئی کے لیے آشیانہ اور رمضان شوگر مل ریفرنس کی سماعت کو ملتوی کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ اگلی تاریخ پر جو مزید گواہان ہیں وہ آئیں گے اور اپنے بیانات قلم بند کروائیں گے۔ دوسری طرف ایک کیس ہے، اور یہ ایک ٹھیکیدار تھا، اس نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست فائل کی تھی، اور اس میں اس کا یہ کہنا تھا کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ اور مجھے ریلیف نہیں دے رہی بیوروکریسی، اور میرے فنڈز ہیں جو ریلیز نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اس پر قاسم خان صاحب نے جو ہے وہ ایک بڑا ہی تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ نیب کا بہانہ بنا کر کام نہ کرنے والے بیوروکریٹس کے خلاف جو ہے ہمیں نوٹس لینا ہوگا اور ان کو گھر بھیجنا ہوگا۔ جب اس پر سماعت ہوئی تو عدالت نے بیوروکریٹس کا جو نوٹس لیا تھا جو کام نہیں کر رہے تھے، عدالت نے کہا کہ ایسے تمام بیوروکریٹس کو گھر بھیج دینا چاہیے جو نیب کا بہانہ بنا کر کام نہیں کرتے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اس ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بیوروکریٹس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کام نہیں کرنا، اگر سیکرٹری عہدے کی اہلیت نہیں رکھتا تو انہیں گھر جانا چاہیے، اگر کسی کو خوف ہے اور وہ خوف کی وجہ سے کام نہیں کرتا تو اس کو بھی گھر جانا چاہیے۔ 10 روپے کی بات ہو تو سیکرٹریز کہتے ہیں کہ نیب پکڑ لے گا، پنجاب کے تمام افسر نیب کا بہانہ بنا کر کام کرنے کو تیار نہیں ہیں، جب درست کام کریں گے تو نیب کیوں پکڑے گا؟ آپ کو پتہ جب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت آئی تھی، یہی احد چیمہ، یہی فواد حسن فواد، انہوں نے بڑی مشکلات پیدا کی تھیں وزیر اعظم عمران خان کے لیے، اور یہ کیونکہ شریف مافیا، ان کو امید تھی کہ شہباز شریف دوبارہ واپس آ جائیں گے، اور یہ شہباز شریف کے ساتھ اپنے غلامی نبھانے میں لگے ہوئے تھے۔
اور جب ان کے پاس کوئی فائل جاتی تھی تو یہ نیب کا بہانہ بنا کر جو کام نہیں کرتے تھے۔ اب یہ نیب کا کیوں بہانہ بناتے تھے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے جب جو انفارمیشن کمیشن ہے اس نے یہ کہا کہ سارے بیوروکریٹس کے اثاثوں کی تفصیلات دی جائیں، تو اس نے انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا کہ بیوروکریٹس کے جو اگر اثاثوں کی ہم نے ڈیٹیلز دے دیں تو بڑی گناہ ہو جائے گا، بڑی گستاخی ہو جائے گی۔ بیوروکریٹس کسی کو جواب دہ ہیں نہیں، اور بیوروکریٹس کو یہ بھی ہے وہ 10 روپے والی فائل کو اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو کوئی نیب کا خطرہ ہے، ان کو یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی اور ہمارے اس معاملے پہ انکوائری شروع ہو گئی تو جو ہمارے کرتوت ہیں جو ہم نے 10 15 20 سالوں کی سروس میں کیے ہیں تو وہ سارے کھل جائیں گے اور ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ اپنے پرانے جو انہوں نے حرام کمایا ہے اس کو بچانے کے لیے، اور یہ سارا دن دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور دفتروں سے باہر نہیں نکلتے، اس کو بچانے کے لیے یہ اب اس معاملے میں جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں اور کام نہیں کرتے۔ خیر، اب قاسم خان صاحب نے کہا ہے کہ جو کام نہیں کرے گا میں اسے گھر بھیجوں گا، اور رپورٹ طلب کر لی ہے چیئرمین P&D اور ساتھ جو سیکرٹری فائنانس ہے ان سے رپورٹ پیش کر لی اور ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لی، اور عدالت نے کہا ہے کہ جو بیوروکریٹ کام نہیں کر رہے ان کی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے اور عدالت ان کو گھر بھیجے گی۔ ان کو حق نہیں ہے کہ وہ عوام کے ٹیکسوں سے عیاشی تو کریں لیکن کام نہ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیوروکریٹس جن کو میں شریف مافیا کا نام دیتا ہوں کیونکہ یہ سارے کے سارے نون لیگ کے لگائے ہوئے ہیں، پنجاب کے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، اور وہ آج بھی نون لیگ کے ایما پر حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں، ان کے خلاف ضرور کارروائی ہونی چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ قاسم خان صاحب اس معاملے پر بڑا ایکشن لیں گے جیسے انہوں نے اب نوٹس لیا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔